بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا بھائی فوجی جرنیل نمبر 1 جو ہے نا وہ مشکل میں، اور ہو سکتا ہے کہ ان قریب وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے دکھائی دیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک بہترین فیصلہ ہوا، اور وہ بہترین فیصلہ پاکستان کی ایک عدالت کی جانب سے ہوا، اور اس بہترین فیصلے کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ANP جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، کسی دور میں یہ نیب ہوا کرتی تھی، اس کو نیشنل عوامی پارٹی کہا جاتا تھا، پھر اس پر بھٹو دور میں پابندی لگی، ایک سازش کیس بنا تھا، اور اس سازش کیس کے اندر پھر ان پر پابندی لگی تھی اور انہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا تھا۔ یہ جو پارٹی ہے اس کے سربراہ ہے اسفند یار ولی۔ اسفند یار ولی کے اوپر ایک الزام لگایا گیا، شوکت یوسف زئی PTI کے ایک رہنما ہیں اور بڑے عمران خان کے قریب تھے۔ شوکت یوسف زئی صاحب جو ہیں وہ ان کی زبان بھی اسی طرح سے بہت دراز ہے، بہت لمبی ہیں، گز لمبیاں زباناں تمہیں پتہ انہاں سارے یوتھیاں دیاں، تو منہ پاڑ کے کوئی بھی گل کسی بھی وقت کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی اس میں ان کو نہ شرم ہوتی ہے نہ لحاظ ہوتا ہے۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ میری ساتھ نہیں ہیں تو تسی پھر دنیا کے بدترین انسان ہیں، اور یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ عمران خان نے اپنائی، اور اس کو پھر آگے سارے یوتھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب میں ایک مدت سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ حضور اگر آپ نے یہاں پر آزادی اظہار بھی برقرار رکھنا ہے اور ایتھے لوگوں نے منہ نو چھکو بھی پانے ہیں، تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈیفیمیشن لا جو کہ برطانیہ میں رائج ہے اس کو آپ پاکستان کے اندر بھی رائج کر دیں۔ اب اس سے ملتا جلتا قانون تو پاکستان میں موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ ایک جو شوکت یوسف زئی ہیں، انہوں نے ایک الزام لگایا تھا، یہ خبر کے مطابق اسفند یار ولی کے اوپر۔ اسفند یار ولی پہ الزام یہ لگایا تھا کہ انہوں نے $2.5 کروڑ لے کر کوئی جو ہے وہ پختونوں کا سودا کیا تھا۔ ویسے تو یہ سیاسی الزام کہا جاتا ہے، اس طرح کے بہت سارے الزامات جو ہیں وہ سیاستدان ایک دوسرے پہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھو نا، اگر اب میں کمپیئر کروں اسفند یار ولی اور شوکت یوسف زئی کو، تو شوکت یوسف زئی تے کچھ بھی نہیں ویچدا نا۔ اسفند یار ولی ایک پارٹی کے سربراہ، او دا پیو بھی بہت بڑا لیڈر، او دا دادا بھی بڑا بڑا لیڈر، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی پارٹی کی یا ان کے خاندان کی ایک پوری جدوجہد کی داستان ہے، اور پھر خود اسفند یار ولی کی اپنی ایک جدوجہد ہے۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑے کوئی پکے زبردست جدوجہد تھی ان کی، لیکن انہوں نے جدوجہد کی بھی ہے۔ اور کل دے بال میں شوکت یوسف زئی کو اسی لیے نہیں کہہ رہا کہ 25-30 سال کا منڈا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ویسے وہ 25-30 سال دے ہگے بھی نہیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی مطلب چہ پدی کا شوربا، اے پائن تہاڈی اوقات کی، کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی، لیکن چونکہ بولنے کی آزادی موجود ہے تو لہذا جو منہ چاہے وہ کہہ دیو، بس الزام لگا دو۔ الزام خان کہا کرتے تھے رانا ثناء اللہ عمران خان کو، تو اسی وجہ سے کہتے تھے کہ پائن صرف الزام لاندے نے، نہ کبھی ثبوت دیا کسی بات کا۔ 35 پینچر لی گل کی جس لئے سپریم کورٹ نے بلایا تو کہتے لو جی میں تو گھر چ گل کی سی، میں تو بندہ گھر چ گل بھی نہ کرے، میں تو ایک سیاسی بیان دیا تھا، مجھے کیا پتا 35 پینچر ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے الزام لگایا شوکت یوسف زئی نے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیس کرتا ڈیفیمیشن دا، سر ٹھیک ہے، اور اس کیس تو دا رزلٹ جو ہے نا وہ اج برآمد ہوا ہے، جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اسے تھوڑی دیر پہلے برآمد ہوا ہے، اور وہ کیس کا رزلٹ یہ ہے کہ جناب 15 کروڑ روپیہ ہرجانہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یوسف زئی صاحب ہیں ان کو کہ جناب آپ اسفند یار ولی کو پے کریں گے۔ اچھا، اب وہ اس کے خلاف ظاہر ہے اوپر چلے جائیں گے، ہائی کورٹ چلے جائیں گے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ٹر جائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی سپریم کورٹ چلی جائے گی، اور پھر مطلب یہ کام فیصلہ نہیں ہوا۔ میں کل رات بھی ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور پاکستان کے نمبر 1 سیاستدان تھے وہاں پر، اور مستقبل میں بہت اہم پوزیشن پہ آنے والے ہیں، وہ ماضی میں بڑی اہم پوزیشنوں میں رہے ہیں، آج کل بھی وہ پاکستان کے نمبر 1 سیاستدان ہیں۔ جس ٹی وی چینل کے اوپر وہ آ جاتے ہیں انہوں کی ریٹنگ بڑی بڑھ جاتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی تھی ہمارے ساتھ۔ اس وقت ایک
جو عمران خان کے پاسے کے صحافی ہیں وہ بھی موجود تھے، اور بڑی زبردست ایک سیٹنگ رہی، تفصیلی گفتگو اس ساری سیٹنگ پہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ یارہ دوستوں کی محفل ہے وہ گلاں باہر نہیں آ سکتیاں، مگر اس سے ریلیٹڈ جو بات ہوئی وہ میں آپ کو بتانے لگوں، اور وہ یہ تھی کہ اس قانون کو، یہ جو برطانیہ میں رائج ہے، اس کو پاکستان میں رائج کیا جانا چاہیے۔ یہ میں اس کا بڑا پرانا میرا یہ مطالبہ ہے، اور میرے ولاگز جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں۔ تو رات بھی بھائی نے یہی راگ چھڑیا تو انہوں نے میرا راگ پھڑ لیا، تو انہوں نے اس بات سے ایگری کیا، اور میں آپ کو یہ خبر پہلے دے چکا ہوں کہ اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ باقاعدہ طور پر اس پر کام کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، اب وہاں پر جو ایک معاملہ ہے، وہ ایک صاحب نے کہا، وہاں پر موجود تھے جو کہ عمران خان کے پاسے دے صحافی نے، انہوں نے کہا کہ جی اگر 5,000 روپے بھی جرمانہ ہو جائے نا مجھے، تو میرے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوا کہ میں نے جھوٹ بولا یار، تو میں نے غلط خبر دی۔ تو میں ہسن لگ پہ، میں کہا سر گل یہ کسی شرم والے آدمی لی، جن کو شرم ہوئے، جن کو حیا ہوئے، جیڑا کوئی گریس دے نال زندہ رہنا جانتا ہوئے، ٹھیک ہے، جس کی اپنا ایک انہوں کوئی ایس گل کا خیال ہوئے کہ یار میں جو بات کر رہا ہوں، میری دھی بھੈਣ ماں پتر پیو بھرا چاچا تایا سارے محلے دار، یہ سکول دے کلاس فیلوز، کالج یونیورسٹی دے کاروباری لوگ، وہ میری بات سن رہے ہیں، اور اگر میری بات غلط نکلے گی تو مجھے وہ انہوں کہنے گے یار تو جھوٹا آدمی ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے نا، جڑے عمران خان ٹائپ لوگ نے انہوں کی پرابلم ہے۔ یہ عمران احمد خان نے آجی، ولد کرام اللہ خان نے آجی، حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 جو ہیں، انہوں کی پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں۔ آپ یاد کیجئے وہ 35 پینچروں تو انہوں نے کہا جی میں تو ابھی گھر چ گل کی سی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور الزام لگایا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے اس نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی آفر کی کہ تو اے والی گلاں نہیں کرنی، چپ کر جا، پاناما کیس تو پیچھے ہٹ جا، تو اینے ارب روپے میں تنوں آفر کرنا۔ تو شہباز شریف نے اس کے اوپر ہرجانے کا کیس کیا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ پاناما شروع ہوا پائن یاد کرو 2015-16 دے، ٹھیک ہے، تو اے 2024 آ گیا جی، ہائیے تکر اس ہرجانے لے کیس کا فیصلہ نہیں جو ہوا۔ یا شہباز شریف نے کیس غلط کیتا ہے، یا عمران خان نے جھوٹ بولیا، دونوں چ 2.5 فٹ کم ہے سر۔ کنیاں سماعتاں تے گل مک جاندی، 3 4 5 10 10 تو ود تے جانا ہی نہیں چاہیے نا، تو پتہ نہیں 200 پیشیاں پہ گئی ہیں، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک بہت نیڈ آف دا آر بن گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور غلط الزام لگا رہا ہے تو وہ عدالت میں ثابت کرے، اگر نہیں ثابت کرتا تو پھر بھائی نے اتنے ہرجانہ جو پھر اگلے نے کلیم کیتا ہے وہ بھرو۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر کوئی 2-4 ہیوی قسم کے جرمانے ہو گئے نا، تو اے بہت سارے طوطے بھائی منہ بند ہو جائیں گے، اور بہت سارے جو الیکٹرانک میڈیا اور یہ انکلوڈنگ یہ جو ولاگز والے ہیں، بہت ساری صفائی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو ہوا میں تیر چلانا اور الزام لگانے کی صحافت اور سیاست ہے نا، اس نے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معاشرت دونوں کو بہت زیادہ رول کے رکھتا ہے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو صحافی ہوتا ہے نا، وہ اس کے پاس اگر خبر درست نہ بھی ہو، فرض کرتے ہیں کہ اس کے پاس آدھی انفارمیشن ہے، مکمل نہیں ہے، کیونکہ اب مکمل ترین انفارمیشن جو ہے نا سر، وہ کبھی بھی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ زندگی چلتی چلی جا رہی ہے، اور زندگی کے کئی رخ ہیں۔ میرے سامنے ایک رخ ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، اور باقی دی جڑے رخ نے وہ کسی اور کے سامنے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ مکمل کسی بات کی انفارمیشن رکھنے کا دعویٰ نہیں رکھ سکتے، مگر جتنی بات آپ بتا رہے ہیں وہ سچ تو ہو۔ اب میرے پاس ایک حصہ ہے خبر کا، باقی دا نہیں ہے، تو اب یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پھر ایک جو صحافی ہے وہ پھر ایک استعارے کی زبان بھی استعمال کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے، باقی دا یہ میرے کو مواد نہیں جائے گا۔ جھوٹ تو بولنا نہیں چاہیے نا، لیکن اگر میں یہ کہتا رہوں گا، کوئی بھی بندہ کہتا رہے کہ میں بڑا جناب ہر شہر تے میں دسترس سے اور ہر شہر میرے علم سے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بڑے بڑے لوگ جڑے نے وہ ہر تاریخی واقعے دے گواہ ہوندے نے، اور ہر جو ہے اپنا انفارمیشن انہوں دے کول ہوندی ہے۔ تو سر اس طرح کی چیزیں جو کرتے ہیں نا، پھر وہ ان کے لیے
مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر وہ قانون آ گیا. ویسے میں نے اطلاع دی ہوئی ہے آپ کو کہ میری اطلاعات کے مطابق وہاں پر قانون سازی کا حکم ہو چکا ہے اس حوالے سے اور گلاں آگے بڑھ رہی ہیں. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ جو میں نے ابھی بات کی اس میں ہی آپ کو میں ایڈ کرتے ہوئے وہ جرنیل والی کہانی بھی دساں. جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی جو ہیں وہ نجف حمید ان کا نام ہے, وہ پٹواری شاید بھرتی ہوئے تھے, پھر نائب تحصیلدار تک پہنچ گئے یا تحصیلدار بن گئے, وہ اجدا سین بنیا. اوپرا جسے جرنیل ہوئے پاکستان جو پائیں ترقیاں دے انجن ہے نا, وہ چکر ہی کوئی نہیں گا یہ. اور پھر جرنیل بھی یہ ہوئے اپنا جنرل فیض حمید ورگا, پھر تو معاملے کوئی نہیں گا نا. پھر تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یار میرا بھرا ہے نا. صرف شناختی گاڑی اگلے نے ویکھنا ہوتا ہے, جیڑا بھی سرکاری بندہ ہوتا ہے, اور انہیں اپ ہی ابلائز کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے. سب تسی آئے, سب تسی بیٹھو. یعنی جب یہ پٹواری ہوں گے اور ان کے بھائی فوج میں ہوں گے تو مجھے یقین اس بات کا ہے کہ علاقے کا ڈی سی جہاں پر یہ لگے ہوں گے وہ پوچھ کے انہوں نے جانتا ہوئے گا کہ سر میں تھوڑے کمرے انٹر ہو سکنا, آپ مجھے ٹائم دے دیں گے. اس طرح کے حالات ان کے ہوتے ہوں گے. میں یہ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پٹواری حضرات ہیں نا سر, انہوں نے ہاتھ بہت لمبے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ پٹواری دا بھرا جنرل فیض ہوئے تو سر کام تو 2 حادثہ کی 100 حادثہ ہو گیا نا. پھر تو بھائی نے وہ پھڑیا جانے والا سلسلہ ہی نہیں گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ حالات جو ہے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. آج آپ کے اوپر اچھے دن ہیں, کل میرے پہ آئیں گے, تو لہٰذا وہ جو دن انسانوں کے درمیان پھرتے ہیں نا اس میں برے دن بھی آتے ہیں اچھے دن بھی آتے ہیں. تو اب برے دن شروع ہے اور اس کے نتیجے میں جنرل فیض حمید کا بھائی نجف حمید, کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنرل فیض آج سے 3 سال پہلے, 2 سال پہلے, 2.5 سال پہلے کوئی سوچ سکتا سی کہ جنرل فیض دا بھرا گرفتار ہو جائے گا؟ سر یعنی اے سوچنا بھی حماقت تھی. اس وقت کی حقیقت یہ تھی. آج کی حقیقت یہ ہے کہ جنرل فیض کے بھائی نجف حمید گرفتار ہے اور ان کی جو گرفتاری ہے اس کے بعد ان کو چکوال کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور 2 روز کا اینٹی کرپشن نے ریمانڈ لے لیا, ان کے حوالے کر دیا گیا. اچھا, اب جو میں آپ سے ادھی پچدی انفارمیشن کی گل کر رہا تھا, وہ انفارمیشن کا معاملہ اس خبر سے ایسے جڑا ہوا ہے کہ جب یہ خبر آئی کہ نجف حمید گرفتار ہو گئے ہیں, ضمانت کرائی سی, ضمانت قبل گرفتاری وہ خارج ہو گئی, اینٹی کرپشن نے پھڑ لیا. اب جب وہ پکڑ کے تو چکوال کی عدالت کی طرف لے کے جا رہے تھے کیونکہ وہاں سے جا کے ریمانڈ لینا تھا, اس پاس سے بھی اینٹی کرپشن نے پھڑیا سی, تو درمیان میں یہ خبر آئی کہ جناب نجف حمید جو ہے نا ان کو وہ رسی توڑا کے نس گیا, یعنی وہ اینٹی کرپشن کے ہاتھ سے بھاگ گئے اور غائب ہو گئے. اب اس کے اوپر ٹویٹر کے یا ایکس جو ایپ ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑا رولا پینا شروع ہو گیا. میرا جی نہیں سی مانتا, میں کہ نہیں یار ٹھیک ہے وہ ایک گرفتاری ایک مطلب ان یوزل جی حرکت لگ دی ہے جنرل فیض کے بھائی کی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ توڑا کے نس نس جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ بھی ہے مطلب ہاتھی مریا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا بہو جی, اس طرح سے نہیں نا کہ انہوں نے کوئی اتنے لے جا کے انہوں نے پونجے بہا دینا سی. ٹھیک ہے گرفتاری ہوئی ہے, قانون کے مطابق جو چیزیں ہوں گی وہ اپنا قانونی حق باہر ان کو پورا مل جائے گا, اور کسی نے لبے نہ لبے. ٹھیک ہے, انہوں نے قانونی حق پورا لب جائے گا, تو نسن کی لوڑ کوئی نہیں ان کو. میرا دل نہیں مان رہا تھا. پھر آہستہ 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 بات چلتی گئی اور فائنل جو اطلاع ملی وہ یہ تھی کہ جناب ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. جب وہ جسمانی ریمانڈ ان کا لے لیا گیا اور وہ وہاں سے باہر آ رہے تھے تو پھر کسی رپورٹر نے ایک ان کا کلپ بنانے کی کوشش کی اور نجف حمید صاحب نے ان کو منع کیا. 5 سیکنڈ کا یہ بھی کلپ جڑا نا وہ بھی وائرل ہوا ہے. تو اب اگر اس خبر کو کہ جناب وہ بھاگ گئے صرف ایتے رکھ کے تھم نیل کٹ کے اور تسی پورا ولاگ کر دیو اور تھرتھلی پا دیو, تو سر یہ نان پروفیشنلزم ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا سنسنی پھیلانے کے اوپر کوئی کاروائی باہر دے ملک جو ہوندی ہے اگر, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے, اگر جو متعلقین ہیں جن کے بارے میں غلط اطلاع فراہم کی گئی ہے اور اس پر سنسنی پھیلائی گئی ہے تو وہ اگر عدالت چل جائیں تو کیس ہوئے تو پائن پھر جرمانہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. پاکستان میں پہلی بار ایسا میرا خیال ہو رہا ہے کہ 15 کروڑ روپیہ ایک پولیٹیشین کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے دوسرے پولیٹیشین کے دعوے کے اوپر. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے, اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے ہوا ہوگا کو 5,000 تھا, 10,000 تھا, لیکن اتنی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے. تو یہ بھی باتیں کی جا رہی کہ جناب وہ کٹہرے میں آ جائیں گے جنرل فیض صاحب, اور اس طرح کی باتیں بہت ساری ہوئیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب ہوگا, تو میں تب بھی کہتا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاسبل ہے. اس لیے کہ ہاتھی مریا بھی 1.25 لاکھ دا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جنرل فیض صاحب نے جو کیا وہ ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے اپنی من مرضی بھی بہت ساری کیتی ہوئے گی, لیکن پائنو پالیسی کے تحت ہی کیتا, تو پھر بہت سارے لوگ نرغے میں آئیں گے, اور یہ فی الحال اتنی زیادہ افراتفری افورڈ نہیں ہو سکتی, اور کبھی بھی نہیں ہوئی سر. آج تک جنرل اسلم بیگ کا کبھی آپ نے دیکھا گرفتاری؟ سپریم کورٹ کا حکم ہے جی, فل بینچ دا گرفتار جس دن کر لو گے نا. اسلم بیگ صاحب کو ریٹائر ہوئے 32 سال سے زیادہ ہو گئے, جس دن انہوں نے گرفتار کر لو گے نا پائن, اس دن منتصرہ فیصلہ دی واری تو پھر بہت دور ہے. یہ میرا کم از کم یہ خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو, یا آپ مکمل اتفاق رکھتے ہو. دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دے, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.